اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عموماً مساجد میں جمعہ کے دن معمولی رہتا ہے کہ امام اور خطیب آتا ہے اور کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہے، پھر کچھ تو تیاری کے ساتھ، کچھ لوگ بغیر تیاری کے، کچھ موضوع اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے، اور کچھ اپنا موقع اور مناسبت کے اعتبار سے بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ون وے چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے سن لی۔ حالانکہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی سوالات آدمی کے ذہن میں آئیں تو وہ سوالات پوچھ بھی سکے۔ بیان کے دوران بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال ذہن میں آیا اور آدمی وہ سوال لیے ہوئے مسجد سے چلا گیا کیونکہ اس کے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور نہ اتنا تجسس اور اتنی طلب ہوتی ہے کہ بعد میں آدمی پوچھ سکے۔ مجمع میں پوچھنا بھی ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا، کون سوال کھڑے ہو کر کے پوچھے کہ صاحب ہمیں مسئلے کے تعلق سے یہ سمجھنا ہے، یہ دشواری ہے۔ لکھ کر کے دینا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی پہلے سے لکھ کر کے لے آئے اور بیان کے دوران دے دے کہ بھائی اس مسئلے کے تعلق سے کیا حکم ہے شریعت کا۔ یہ ایک آسان شکل ہے، لیکن مجمع میں بیٹھ کر کے کوئی پرچی لکھ کر کے بھیجنا یہ بھی مشکل ہے۔ تو جی میں آیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئیں، کم سے کم مسئلے مسائل کے تعلق سے کہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اب یہ تو پہلا موقع ہے، نیا موقع ہے، اچانک کوئی سوال آپ کی طرف سے بھی مشکل ہے۔ تو ایک آدھ سوالات ہم نے بنا لیے ہیں کہ متفرق انداز میں کوئی موضوع بیان کا نہ رکھ کر کے، کچھ ایسے سوالات کی تو بہت لمبی فہرست ہوتی ہے اور آئے دن سوالات نئے نئے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ شادی کے تعلق سے بھی، معاشرتی زندگی کے تعلق سے بھی، کاروبار کے تعلق سے بھی، طہارت کے تعلق سے بھی، عبادت کی بھی تعلق سے بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم نے ایک دو سوال ذہن میں آئے ہمارے، وہ یہ کہ کاروباری تعلق سے اور طہارت کے تعلق سے چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے مناسب ہی معلوم ہوا کہ خود اپنی طرف سے ایک آدھ سوال آپ کے سامنے کیے جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ کاروباری تعلق سے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسب معاش کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، صنعت ہے، چار چیزیں کمائی کے موٹے موٹے ذرائع ہیں۔ تجارت بزنس آپ جانتے ہیں، زراعت کھیتی کسانی، اور ملازمت نوکری وغیرہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، اور صنعت کا مطلب فنکاری، کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے بیچے، فنکاری۔ یہ چار موٹے موٹے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے معاش کو حل کرتا ہے اور اس کے لیے کمانا آسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ استعداد دے کے پیدا کیا ہے۔ اگر ہر ایک کی استعداد ایک ہی طرح کی ہوتی تو یہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا،
لکل فن رجال، عربی میں ایک مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر فن کے لیے، ہر میدان کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں۔ جو آدمی فنکاری میں ماہر ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں بناتا ہے اپنی ہاتھ کی صنعت سے، اس کو اگر آپ تجارت دے دیں تو وہ تجارت نہیں کر پائے گا۔ جس کے مزاج میں تجارت ہے وہ ملازمت نہیں کر پائے گا، جس کے مزاج میں ملازمت ہے وہ تجارت نہیں کر پائے گا۔ ہر آدمی کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، تو جس طرف ذہن چلے، جی لگے، اسی کی طرف بندے کو چلنا چاہیے۔ ہوتا یہ کہ جدھر ہمارا من چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، اس میں آدمی توجہ بھی دیتا ہے اور تھکتا بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کرکٹ کا شوقین ہے، آپ اس کو فٹ بال کے میدان میں اتار دیں، وہ بور ہو جائے گا، تھک جائے گا، نہیں کھیل پائے گا۔ اور فٹ بال کا جو شوقین ہے اس کو کرکٹ میں اتار دیں تو وہ تھک جائے گا، لیکن اگر اس کو اسی فیلڈ میں اتاریں تو دن بھر کھیلتا رہے گا، وہ تھکے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر کی چاہت ایسی ہوتی ہے۔ تعلیم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج کل جو کاؤنسلنگ کراتے ہیں یا بچے سے پوچھتے ہیں تمہارا ذوق کدھر ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سی اے بننا ہے، آئی ایس بننا ہے، آئی پی ایس بننا ہے، تو اس بچے سے پوچھ لینا چاہیے کہ تمہارا اندر کا ذوق کیا ہے۔ جدھر اس کا اندر ذہن جائے گا ادھر وہ محنت زیادہ کرے گا، اچھا پرفارم کرے گا۔ اور اگر اس کے ذہن میں کوئی ایک سمت متعین ہے اور آپ نے دباؤ بنا کر کے اس کو دوسری لائن پکڑا دی تو وہ محنت بھی نہیں کرے گا، اس کا جی ہی نہیں چاہے گا۔ بالکل کھیل کے میدان کی طرح کہ دن بھر آدمی کھیلتا رہتا، نہیں تھکتا، کب؟ جبکہ اس کا من پسندیدہ گیم ہوتا ہے، اور اگر من پسندیدہ گیم نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، اس کا جی نہیں لگے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے، تجارت، ملازمت، صنعت، کاروبار، یہ سب ہوتا ہے، اس میں بھی ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، وہ لائن دوسری پکڑ لیتا ہے، تجارت کرتا ہے پھر ناکام ہوتا ہے۔ اب سن لیا اس نے کہ بھائی تجارت میں نفع بہت ہے، تو اچھی بات ہے، نفع تو ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اب ایک اس نے تجارت شروع کی، ناکام ہو گیا، قرضہ آ گیا، خسارہ ہو گیا۔ اب اس نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا کہ بھائی قرض ہو گیا، اس کی ادائیگی کیسے ہو؟ مسئلہ پوچھا گیا کہ بھائی زکوٰۃ سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ جیسا سوال ویسا جواب دے دیا گیا، ٹھیک ہے بھائی زکوٰۃ سے ادائیگی کر دو۔ زکوٰۃ کا بھی ایک اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے بھی اپنے مصارف ہوتے ہیں، بیوہ، مسکین، جس کی تعلیم مکمل نہ ہو وہ تعلیم کر دی جائے۔ زکوٰۃ کے مطلب نہیں ہوتا کہ 50 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور ساری زکوٰۃ ادا کر کے اس بندے کے قرضے میں ہی لگا دی جائے، پھر تو ساری زکوٰۃ ادا ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ ادا ہو گیا نہیں، لیکن یہ مقصد شریعت، زکوٰۃ کے مقاصد کے یہ مناسب نہیں، خلاف۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اتنی زکوٰۃ دو کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے میں آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس سے کم زکوٰۃ دو۔ اس میں یہ بھی لطیف اشارہ ہے کہ اتنے لمبے قرضے میں اگر آپ زکوٰۃ اتارنے لگیں گے تو نہ جانے کتنے شوقین ہیں جو اس طرح تجارت کا شوق کرتے رہیں گے اور ہر سال 2 سال میں نیا کام شروع کریں گے، خسارہ ہوگا، پھر لوگوں کو جمع کریں گے۔ اب کسی کا وہ سگا بھائی ہوتا ہے، کسی کا سالہ ہے، کسی کا بہنوئی ہے، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی لمبی رقم قرض میں، پھر اس نے دوبارہ شروع کیا، پھر خسارہ، پھر قرض، پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ کہ وہ تجارت نہ کریں، وہ ملازمت کر لیں۔ ہر ایک کے لیے وہی جو لکل فن رجال، بار بار تجربات کے لیے چیز تجارت نہیں ہوتی کہ بار بار امت پر اس طرح کا بوجھ لا دے، پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو، پھر وہ کرے۔ وہ اپنی لائن کو چینج کر دے، وہ ملازمت کر لے۔ تجارت بار بار کے لیے نہیں کہ امت کا پیسہ صرف قرض کی ادائیگی میں ہی اتارا جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، اسی طرح ایک چیز اور آتی ہے لون لینے کی۔ آج کل لون یہ بھی ایک لون کی شکل ہے، لیکن کبھی آدمی سرکاری لون لیتا ہے، پرائیویٹ انداز میں کبھی کبھی قرضے بہت سے لوگ بانٹتے ہیں، سودی قرضے، مسلمان بھی ان میں ہوتے ہیں، غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے دمخم کہ ہم وصول لیں گے جیسے چاہے گا۔
اب بیچارے انہوں نے قرضہ لے لیا، بڑھتا چلا گیا لون، اور اکثر واقعات میں تو سوسائٹی لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ دے نہیں پاتے. غیر مسلموں میں یہ ریشیو زیادہ بڑا ہے. اچھے لوگ کیوں؟ اس لیے کہ لون زیادہ ہو گیا تھا، ذلت برداشت نہیں کر پائے، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملیاں اور سب کے سب گھر میں سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں. بچوں کو خود مار دیا، اس کے بعد خود مر گئے. یہ بھی سمجھداری نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے سود سے بڑا منع کیا. آدمی سود نہ لے، چاہے اپنے زیورات بیچ دے، اگر کوئی پراپرٹی ہو تو وہ بیچ دے، اگر اسے کاروبار کا شوق ہے، لیکن سود نہ لے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی ملازمت کر لے. یہ جو شوق ہوتا ہے، یہ بہت لوگ، اکثر لوگ نکل نہیں پاتے اس جہنم سے. اتنی بری نحوست ہے یہ، آپ تصور نہیں کر سکتے. شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے، بعد میں مشکل پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایک فارمولہ یہ لاتے ہیں کہ صاحب بینک کی یا حکومت کی طرف سے ایک اسکیم نکلی ہے، تو اسکیم نکلی ہے تو اچھی بات ہے، اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن واقعی اگر اسکیم ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر سال میں 12% سود لیا جاتا ہے اور اسکیم کے تحت میں 10 یا 8% لیا جاتا ہے تو یہ اسکیم نہیں کہیں گے. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ میں آپ کو سال میں 12,000 دینا تھے، اب چلیے 10,000 دینا ہے تو اسکیم مل گئی. اسکیم یہ نہیں ہے. اسکیم یہ ہے کہ 12% تھا اور 1% پہ آپ کو مل رہا ہے، تو ہم کہیں گے ضرور اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لیجئے، کیونکہ نام سود کا لگا ہوا ہے، لیکن اتنا تو آدمی ادا کر ہی دے گا. حکومت کی اسکیم ہوتی ہے کہ اگر ایسی اسکیم مل رہی ہے تو آدمی اس طرح کی اسکیم سے فائدہ اٹھا لے، لیکن ذرا سا ریشیو کم ہو جائے اس کو اسکیم نام نہیں دیا جائے گا. یہ سب دھوکے بازی ہے. تو اگر کاروبار کے لیے یا غریبوں کے مکان کے لیے اس طرح کی کوئی اسکیم آئے کہ نام تو اس میں لون ہے لیکن لون آپ کو دینا ہی نہیں ہے، بس وہ برائے نام، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ بھائی ایسی حکومت کی اسکیم سے فائدہ اٹھا لے. لیکن ویسے جو ہے وہ حکومت کسی بھی لائن کے اعتبار تو، بینک کا قرض ہو یا کسی کا قرض ہو جو سودی قرض ہو، اس سے اچھا آدمی بھیک مانگ لے. صاف اعلان کر کے بھیک مانگ دے کہ بھائی میں ایسا ہو گیا، مجھے کچھ میری مدد کر دو، اور میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور میرا یہ آدھار اور میرا فلاں ہے. وہ ذلت گوارا کر لے. لیکن سودی قرض لینے کی ذلت، کیونکہ پھر اس میں جو کچھ ہے وہ بھی بندہ لٹا دے گا. اور آج تک کے تجربات تو یہ کہ کم سے کم مسلمانوں کو نہیں پھلتا ہے، کسی اور کو پھلے تو پھلے، غیر مسلموں کو، لیکن کم سے کم مسلمانوں کو یہ سود بیاج یہ سب چیزیں نہیں پھلتی. تو اس لیے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو حد درجے بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اور بار بار لوگ پوچھتے ہیں گاڑی کے قسطوں کے بارے میں، کہ صاحب گاڑی قسطوں میں لے لیں، کیا ضرورت ہے؟ گاڑی ضرورت ہے، بلا شبہ ضرورت ہے. آج کے دور میں 2 پہیہ بھی ضرورت ہے، 4 پہیہ بھی ضرورت ہے، اور جتنی ضرورت ہے صحیح معنی کے اعتبار سے اس میں کسی لون کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب آدمی، چادر تو چھوٹی ہے، پیر کہتے ہیں جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے، پیر اس نے لمبے پھیلا دیا، چادر چھوٹی. اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیتا، لیکن اب شوق ہے کہ صاحب اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. 2 لاکھ کی حیثیت ہے، 10 لاکھ والی اس نے لون کرا لیا. 10 لاکھ قیمت ہے، 14 لاکھ روپے اسے لون میں دینا پڑے قسطوں میں. یہ بھی بدترین قسم کی نحوست ہے، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین قسم کی نحوست ہے. بہت سے لوگ فارمولہ لاتے ہیں کہ صاحب وہ حکومت کو یہ دکھانا پڑے گا. یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ آج کل 3-3.5 لاکھ تک کی تو یہ بھی کوئی پوچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے اگر کہیں پیمنٹ کر دیں تو ED کا چھاپا آپ کے گھر میں پڑ جائے کہ صاحب بہت مالدار ہیں، تو حکومت کی کسی شمار میں بھی نہیں آئے گا. تو لوگ کبھی کبھی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب ایسا کچھ نہیں ہے. سیکنڈ ہینڈ گاڑی آپ کو آرام سے 4 پہیے کی 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ آرام سے مل جائے گی، جس میں آدمی اپنی ساری ضرورت پوری کر سکتا ہے. وہ تو اب کیا ضرورت ہے کہ آدمی مہنگی گاڑی لے؟ تو اگر ضرورت ہے تو اس ضرورت کے لیول کو نیچا کر دے، اپنی ضرورت کو، اس کا معیار کو، اس کو نیچا کر دے. لیکن یہ سمجھداری نہیں کہ آدمی لون پر گاڑی لے. یہ بھی ایک نحوست ہوتی ہے. قسطیں بھرنا ہے، قسط بھی اسی کمائی سے آتی ہے. تو اس لیے چاہے وہ 2 پہیہ گاڑی ہو اور 4 پہیہ گاڑی ہو، آدمی اگر واقعتاً اس کی استعداد ہے تو وہ لے لے. تھوڑا سا مؤخر کر دے، جو قسطیں وہاں دے گا 2 4 6 مہینے 8 مہینے مؤخر کر دے. کچھ اپنے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہ نوعیت ہے، مجھے اتنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ میں وہاں سے لوں گا. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اس کی نیت خالص ہوگی
تو ایسا نہیں کہ اس کو خاندان میں 60-70 ہزار کا اسے قرض نہ مل جائے، جو قسطیں وہ وہاں بھر رہا ہے، اگر نیت خالص ہے وہ دعا مانگ کے جائے گا واقعی سود سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنا دے گی۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں گے 15 لاکھ کی گاڑی خریدنا ہے اور اس تو آدمی مدد نہیں کرے گا، لیکن اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا کام اس سے، تو اللہ کی ذات سے امید اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے گا۔ تو آج ایک دو ہمارے یہاں جو نحوست پھیلی ہوئی ہے وہ یہ بھی نحوست ہے کہ لون پر گاڑیاں لیتے ہیں، وہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کہیں کہیں پر جواز ہے لیکن وہ شکلیں دوسری ہیں۔ جواز وہاں پر ہے جہاں آپ کی الماری میں اناپ شناپ بھرا ہوا ہے، اور پھر وہاں پکے کچے کا مسئلہ ہے تو چلو بھائی آپ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی اتنا موجود ہے، کہاں دکھائیں گے کیا ہے، ٹھیک ہے وہاں۔ لیکن یہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس کی تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے گاڑیوں کے جو لون کا سسٹم ہے اس کو بھی کسی اچھی طرح کسی عالم سے سمجھ کر کے ہی لون کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اس وقت بس اتنے پر ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہر جمعے کو تاخیر بھی ہوتی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اشکال بھی ہوگا کہ صاحب نماز بجائے 1 بجے کی، وہ 1:08 پر شروع ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کبھی آپ ہی کا قصور ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے کہ یہ بھی کہنے والا کہہ دے، اللہ تعالیٰ وہ کہنے والے کے دل میں ڈالتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ان لوگوں کا بھی احسان ہوتا ہے جو دیر میں آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب ذرا دیر تک بولتے رہے تاکہ ہمارا خطبہ نہ چھوٹے، ہمیں نماز مل جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دیر میں، کوئی اب چلے کوئی اب چلے کوئی اب چلے، خیر یہ تو ایک لطیفے کے طور پر کہہ دیا۔ تو یہ اس تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات ذہن میں آئی تھی، کہہ دی۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر اس کے بعد پھر کبھی 1-2 ہفتوں کے بعد موقع ملے گا تو طہارت کے تعلق سے، کیونکہ نہانے کے بعد غسل ہوتا ہے کہ نہیں، اسی طرح اگر برہنہ ہو جائے ننگا ہو جائے تو غسل ٹوٹتا ہے، یعنی سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس تعلق سے انشاءاللہ پھر کبھی مناسبت سے بات ہو جائے گی۔